مولانا امرا سے چار ویسے حدیث میں آتا ہے کہ گھر پہنچنے سے پہلے اور ایک سال میں مجھے یہ پوچھا کہ 40 دن تک اس پہ دعائیں عرش کے معاہدہ ہو جاتی ہیں. میں مولانا سے جزاک اللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے مولا کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے. اے مولا کریم جتنے بیمار اپنے کرم سے صحت کاملہ عاجلہ مستقبل عطا فرما. اے مولا کریم جو دنیا سے جا چکے ہیں سب کو مغفرت فرما, درجات بلند فرما, قربت فرما. حضرت سعدی مولانا کریم صاحب دام فرماتے ہیں حاجی صاحب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اللہ تم سے بہت فرما, اللہ ان کے درجات بلند فرما. اے مولا کریم اپنے کرم کو معاملہ فرما. اے اللہ عرش کو رحمت بنا. اے اللہ زحمت سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے مولا کریم جن طلباء نے دعاؤں کے لیے حضرت سے گزارش کی ہے ان کی تمام دعوات صالحہ قبول فرما. اے اللہ جتنے طلباء دورہ حدیث میں شریک ہیں تمام کو اللہ کے پورے عالم کے لیے قبول فرما. اے اللہ شرور فتن سے سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جامعہ کے خیز کو پوری دنیا میں عام فرما دے. اے اللہ حضرت مولانا کو جو یہ بڑی اہم ذمہ داری سمجھی ہے اپنے کرم سے نبھانے کی توفیق عطا فرما. عافیت والا معاملہ فرما. اے اللہ عافیت والا معاملہ فرما. عافیت والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ رکھ. اے اللہ موت کی قدموں میں دے. اے اللہ شب قیامت کے دن اپنے اولیاء کے ساتھ فرما. اے مولا کریم جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما. جو خیر تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم سب کو عطا فرما. جن شرور سے تیرے حبیب نے پناہ مانگی محفوظ فرما. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. جزاک اللہ. کسی شخص کو دنیا میں یہ دو نعمتیں ملتے ہیں, صاحب علم اور صاحب لسان ہونا. اور تعالیٰ یقین فرمائے کہ وہ دنیا اس کی زمین مسخر ہوتی ہے اس کے سامنے, یہ دو نعمتیں اس کو ملتے ہیں. ہمیں چار دن قبل کم کرنا تعلق جو بند کی متاثر رمانی صاحب جانب برکات سے ایک ملاقات طے تھی. تقریباً 1.5 گھنٹہ تک ہماری بڑی خوشی کی ملاقات. میں نے اس میں مفتی صاحب کی خدمت میں نمودی علوم کے حوالے سے کچھ عرض کیا. مولانا قاسم یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے, یہ لکھا ہے. آپ بڑے تعجب سے سنتے ہیں حضرت کے علوم کیا میری وضاحت ہوگی. تو میں نے اس پر بہت خوشی فرمانے لگی کہ میری
تو روزانہ ہی آپ سے ملاقات ہوتی ہے. میں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو نے اپنے سے موبائل کھولا اور واٹس ایپ دکھا کے فرمایا یہ دیکھو روزانہ تمہارا ایک بیان سنتا ہوں. میں وہ داروں کو بند کی بات کر رہا ہوں جامع شریعہ کے اعتبار سے طالب علم کی بات نہیں کرتا. یہ میرا بھی احساس ہے، فخر کی بات ہے. میں اس لیے حضرات سے کہتا ہوں کہ دو باتیں ضرور ہیں. نمبر ایک صاحب علم اور دو صاحب حساب. اور دوسری میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو ہمیں کسی حال میں بھی اپنے اکابر کے حقوق نظریات سے ہٹنا نہیں چاہیے. اگر کسی وقت اکابر کی بعض عبارات ایسی معلوم ہو کہ بظاہر دلائل سے متصادم ہو تو عبارت کو چھوڑے نہ، رجوع کریں ان افراد کی طرف جو عبارات کا حل جانتے ہیں. ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے، اپنے اکابر کی کوئی عبادت دیکھتے ہیں، ہمارا دماغ ہمارا علم اس کو قبول نہیں کرتا، تو ہم اپنے اندر کو تاریخ کا اعتراف کرنے کے بجائے اکابر کی عبادت کو مسترد کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں آخر وہ بھی تو انسان تھے، ان سے کون سی غلطی نہیں ہو سکتی. میں نے حضرت محمد دامت برکاتہ کو جب ایک جملہ سنایا تو یہاں سنایا کرتا ہوں، بڑے متعجب ہوئے. میں نے کہا حضرت میں اپنے یہاں جلسوں کی بات کر سکتا ہوں کہ جن حضرات نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا نہیں ہے یا پڑھا ہے اور سمجھا نہیں ہے، بات ہمیشہ پوری کیا کرے. جن نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا نہیں ہے یا پڑھا ہے اور سمجھا نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں آخر یہ بھی کوئی انسان تھے، ان سے کون سے غلطی نہیں ہو سکتی. اور جنہوں نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے وہ کہتے ہیں یہی انسان ہے. تو ان میں فرق ہے، یہ بھی انسان تھے اور یہ بھی انسان تھے. تو میں نے کہا ہم الحمدللہ پڑھتے بھی ہیں، کسی آپ کو سمجھتے بھی ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے وہ بھی تو انسان تھے، ہم کہتے ہیں وہی انسان تھے. ہم انسانیت کے ماتھے پر ہمیں اصل انسان ہوئی تھی. تو میں انہیں دونوں باتوں میں رہ کر اپنی بات اکثر پیش کیا کرتا ہوں. اس کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی مختصر ترین صورت پیش کی ہے، صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ علم اور زبان کے جمع ہونا کیسے ضروری ہے. اب صورت العصر کی آپ صورت کو سنتے رہتے ہیں، سناتے رہتے ہیں، لیکن آج کے دور کے حوالے سے میں والا بھی دوں گا یہ بات کیسے لکھی ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کرتے لکھی کیسے. ہم اس صورت کی بنیاد بنا کر بات کیسے سمجھائیں. اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر یہ بات فرمائی ہے کہ وہ انسان کامیاب ہوگا جس کے اندر چار چیزیں ہیں. نمبر ایک عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر دو اعمال سنت کے مطابق ہو، نمبر تین صحیح عقیدہ مضمون اعمال کی دعوت دیتا ہو، نمبر چار اگر اس دعوت اور اس کے راج خطہ پیشانی سے برداشت کرتا. یہ سورۃ العصر کا ترجمہ ہے. اب یہ ترجمہ کرنا سیکھیں، لوگ موجودی کو بھول لیں گے. ترجمہ کرنا سیکھیں، لوگ جا کر میں کو بھول لیں گے. میں تو جلسوں میں شکوہ کرتا ہوں، الحمدللہ لوگ ہمارے شکوے کو بچا ہوتا ہے، محبت والا قبول کرتے ہیں. میں کہتا ہوں جو اسٹیج ہمیں مطلوب ہے وہ اسٹیج مل نہیں رہا. جب اللہ اسٹیج پہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے گا تو دنیا بھولے گی کہ فلاں کی اردو بڑی اچھی ہے، فلاں کے لوگ بڑے پیارے ہیں، فلاں کو بولنے کا اسٹائل بڑا اچھا ہے. بات بالکل بھیجا ہے. ہمارے لیے جب میں نے گفتگو طلباء میں کرنی ہے تو پھر لہجہ طلباء والا ہی رکھنا ہے. جب گفتگو دنیا ٹی وی پہ ہوتی ہے تو دنیا ٹی وی پہ ہوتی ہے. میں نے الحمدللہ جب سے آنا شروع کیا تبھی میں حرم میں طالب علی کے ہمارا جو ایک زبان ہے وہی میرے ساتھ. صرف ایک دعوت میں مدینہ منورہ میں ایسا شریک ہوا جس میں مسجد نبوی کے امام کے والد طالب عبدالحمید بھی شریک تھے. بڑا تعجب ہوا کتنا ہی لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں. تو خیر میں صرف چند دروس سنی. اب زمانہ مارک چلتا ہے، اس نے کہا میں نے ماننا بڑے بڑے علماء کو ٹی وی پہ سنے، لیکن دلائل کے ساتھ گفتگو کرنا یہ آپ کا خاصا ہے. اور میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی آپ کی عقیدت بڑی ہے دلائل میں دیکھ کر. آپ سنیں حضرت نے یہ لکھا ہے، شیخ صاحب یہ لکھا ہے، غازی نے یہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے. اکابر کی پوری باتیں جانتے ہیں. ہم اکابر کے لوگ سے دائیں بائیں نہیں جاتے. اور آپ یقین کرنا ہے اس دور میں نئی تحقیق پیش کرنے کی آپ کو قطعاً ضرورت نہیں ہے. اکابر کی تحقیقات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری شہرت اس میں میری نئی تحقیق پیش کریں. ہماری شہرت اس میں نہیں ہے. ہماری شہرت اس میں ہے کہ اکابر کی تحقیقات کو پیش کریں، جو لوگ نہیں سمجھ آتے اس کو سمجھائیں، اس کو عام کریں. اور پھر یہ بات بھی عوام میں نہ کہ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، نام یہ جو ہے آپ کو سمجھ آنی چاہیے
یہ بات بھی عوام میں نہ کہیں کہ ہمارے کافر کی بارات کو لگے ہم کو چیزیں ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، فلاں کی بات بڑی آسان ہے، سمجھ آ رہی ہے، ایسی باتیں عوام میں نہیں کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ جو میں اشارات کروں اشارات کو سمجھ، جس کی وضاحت کرو اس وضاحت کو بھی آپ دیکھ کر کریں۔ ہمیں یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے عوام میں۔ اگر ہمارے حضرات میں ایسی بات ہو جو بظاہر حکم کا شبہ ہو تو اس حکم کو عوام میں نہیں بیان کرتے، کمرے میں بیٹھ کر اس کو دور کرتے ہیں۔ ہمارے بہت بڑا مسئلہ ہے، جو بات کمرے کی ہے، جب تک اس کو اسٹیج پر نہ کہ ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ ہر بات اسٹیج پر کہنے والی نہیں ہوتی۔ آپ نے صحیح بخاری میں حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی ہے، تو وہ غیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے مجھ سے 2 قسم کے علوم لیے، پڑھی ہے، بعض علوم میں نے بیان کر دیے اور دوسرے علوم بیان کرتا رکو تے آدھے میرا گلا کاٹ دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ ہر بات عام بندہ نہیں سمجھتا، لہذا ہر بات عام بندے کو بیان نہیں کیا جاتا۔ یہ باتیں اللہ نے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی گزشتہ کل کی بات ہے، وہاں سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق 6 بجے میرے پاس انڈیا کے کچھ لوگ بیٹھے تھے، تو ایسے بنات التدثر پر بات چل رہی ہے۔ ہمارا بنات التدثر میں وہ صوفہ میں ہے، بہت شکایات آ رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ مولانا جب ہم ایک فقہ کا اصول پیش کرتے ہیں کہ بلیتین سے احمد بلیتین اختیار کرنا چاہیے، ضابطہ ہے، میں نے کہا احمد بلیتین نہیں، ہمارا بلایا ہے، ہمارے دور میں بلیت ہے نہیں، ہمارے دور میں بلایا ہے، بلائیں پڑی ہے کبھی در کبھی، اس میں سے کم درجے کی بلا کو اختیار کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں اس میں بحث نہیں کرتا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، اس بحث کو چھوڑ دیتا۔ میں چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، اگر آپ کے بنات کے مدرسے میں 500 بچی پڑھتی ہے تو شکایات 500 کی نہیں ہے، 5 کی، اور اگر یہی 500 کالج میں پڑھتی تو وہاں شکایات 5 کی نہیں تھی، 495 کی تھی، تو بتاؤ شکایات اس سے کم ہوئی ہے یا بڑی ہے؟ اب یہ پہلو کیوں نہیں دیکھتے؟ میں نے کہ اس پہلو کا آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ ایک شکایت پر آپ نے کہ مدرسہ بند کر دو، تو پھر تو بہت سے مسئلے کی شکایت ہے، مساجد بند کر دو، جوتے چوری ہوتے ہیں نمازوں پر گرا دو، جیب چوری ہوتی ہے تو مسئلے بند کر دو۔ ہم سے کی بات نہیں ہے، میں جو درد پیش کرتا ہوں آپ کو اس لیے سمجھ نہیں آنا، اللہ گواہ ہے کہ میں جامعہ شرعیہ کا شکر حدیث نہیں ہوں، میں دارالکراچی کا مفتو نہیں، اس لیے میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ باتیں ہوتی ہیں، میں اس کو بہت اچھے سے سمجھوں۔ میری عادت ہے کہ میں اپنے حجم سے بڑھ کر بات نہیں کرتا، اپنے اسٹیج سے بڑی بڑھ کر نہیں مانتا، یہ میری عادت ہے، اور اس میں بڑی اللہ کا خیال رکھتی ہے۔ آپ نے عالم من کے بارے جانے، آپ اس سطح پر کام کریں گے کبھی آپ کو نہیں ہوگی، سطح سے بڑھنے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کی گاؤں سے زمین کھینچیں گے، آپ بہت پریشان ہوں۔ میں حجم سے بڑی بات نہیں کرتا، ہماری جتنی زمین آپ کھینچ رہے ہیں پرواہ کوئی نہیں، نہ میری رشوت کا شوق ہے، نہ مجھے ناروں کا شوق ہے، نہ اللہ کا کرم ہے، میری ضرورت کا مسئلہ ہے، اس لیے آپ نے دیکھا میں جلسے کے دوران نعرہ لگواتا ہی نہیں، منع کرتا ہوں، نعرہ مت لگائے میری بات سن۔ کیوں؟ جب یہ شوق ختم ہو جائے گا، استقبال کا ذوق ختم ہو جائے گا، استقبال کرے تو ٹھیک نہ کرے، پریشانی نہیں ہوگی۔ میں بہت ساری باتیں سے گزارش کرتا ہوں، اگر یہ باتیں ہمارے دماغ میں بیٹھ جائیں، اتنا آسان ہے دین کا کام کرنا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ ذہن میں رکھیے، اگر ہمارا ایمان اعمال کمزور ہے پھر دین کا کام کرتا ہے تو اللہ کے علم میں نہیں ہے کمزور بندہ کام کر رہا ہے، اللہ کی مدد اسی کے مطابق اترتی ہے۔ تو خیر میں اس وقت بات کرتی ہوں، سورۃ العصر کا ترجمہ تو آپ کے ذہن میں رکھ لیے، کیا ترجمہ کریں؟ قسم ہے زمانے کی وہ انسان کامیاب ہوگا۔ آپ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ قسم ہے زمانے کی البتہ تاکہ انسان بیچ خسارے کی ہے مگر وہ لوگ جو مانتے ہیں۔ اب یہ بیچ آپ کس کو سمجھیں گے؟ چھوڑ دیں اس طرز کو جو آپ لوگ اردو ساتھ ہیں اس میں بات کریں۔ قرآن کریم محاورات عرب کے مطابق اترے گا تو آپ ترجمہ محاورات کے مطابق کیوں نہیں کرتے؟ تو فرض ہے کہ محاورات کے مطابق ترجمہ نہیں کرتے۔ ہمارا اردو زبان میں سب سے پہلے ترجمہ قرآن کریم کا کون سا ہے؟ کیا موضوع القرآن سب سے پہلے، اس کی تشریح کا نام کیا ہے؟ دورے میں پہنچ گئے اور ہم اپنی علمی سطح دیکھیں، اور جب ہم علماء خراب بکبک کرتے ہیں اس وقت بھی ذرا سے بات نہیں کرتے۔ میرے لفظوں پہ آپ نے ناراض نہیں ہونا، طالب علم بیٹھے ہیں، نام شیخ الحدیث ہے، نہ میں شیخ الحدیث ہوں، نام علامہ ہے، نہ میں علامہ ہوں، تھوڑی بہت درگزر ہمیں کرنی چاہیے۔ میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، میری پوری زندگی میں آپ نجی زندگی میں اسٹیج پر ایک جملہ میرا پیش نہیں کر سکتے میں نے کسی دیوبندی جماعت
اور کسی دیوبندی فرد کے خلاف استعمال کیے. ایک ہے میرے خلاف لوگ کیا کہتے ہیں نجی زندگی میں خلوت یا جلوت میں ایک جملہ پیش نہیں کر سکتے جو میں اپنی کسی دیوبندی جماعت کے خلاف یا دیوبندی عالم کے خلاف استعمال کروں آپ ثبوت نہیں پیش کر سکتے. اور میرے خلاف ہزاروں موجود ہیں اور جو میرے خلاف ہیں آپ ان کا جواب بھی میری طرف سے پیش نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے جواب میں جواب بھی نہیں دیتے. سر یہ نہیں کیوں یعنی کہ آپ نے صحابہ کو پڑھا ہے صحابہ کی زندگی دیکھ کر تو مزہ آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے صدیق اکبر بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں دونوں میں ہلکی سی انتقال ہو گئی. وہ بڑے تھے واپس پہ کر سکتے تھے. حضرت موسیٰ ہارون نبی ہیں واپس پہ کر سکتے ہیں صحابی آپس پہ کر سکتے ہیں بڑوں کو دیکھنا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے حضرت صدیق اکبر نے مولا جل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی کے آثار لگا. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے حضور نبی آپ مسکرا رہے تھے اچانک ناراضگی کے آثار خیر پر ہیں. پر میں صدیق تم خاموش تھے تمہاری طرف سے فرشتہ دفاع کر رہا تھا تم بولے ہو فرشتہ پیچھے ہٹ گیا ہے. تو میں چاہتا ہوں میں آپ کے اوپر آنے والے تھے میں خود جواب نہ دوں فرشتے جواب دیں یہ بہتر ہے نا. جو مذہب چپ رہنے میں آپ نے پڑھا ہے منصمت کا نجات اس پہ عمل کر کے دیکھیں پھر دیکھیں آپ کو لطف کتنا آتا ہے. ہر بات کا جواب دینا شروع کریں کہ آپ جواب دے نہیں سکتے جب دینا بس میں نہیں تو آپ کو جواب دینے کی فکر کرتے اپنا کام کریں پھر آپ نظام دیں گے کیسے بنتے ہیں. تو ہم اپنے کام میں لگے رہتے ہیں مسلسل. چلیں خیر اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک تو میں نے عرض کیا ترجمہ ذہن میں رکھیے قسم ہے زمانے کی وہی انسان کامیاب ہوگا. میں یہ جب ترجمہ کرتا ہوں پھر ساتھ دفعہ تخریر مقدر کرتا ہوں تاکہ مولوی کے اعتراض نہ ہو. ان نے کہا یہ کیسا حسن کا ترجمہ شروع کرنا نہیں آتا. تو میں نے کہا یہ حسن یہ وہی انسان کامیاب وہی کیا ہے میں نے حسن بیان کیا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اعمال سنت کے مطابق ہو صحیح عقیدہ مسلم عمل کی دعوت دیتا ہو اور دعوت کو مشکل آجت خطہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے. اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے. ایک اس کا ترجمہ یہ ہے ذرا دوسرا ترجمہ سمجھے جو میں نے سمجھا. حضرت محمد شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معاف قرآن کی یہ بات لکھی ہے میں حوالے اس لیے دے دوں کہ آپ جا کر دیکھیں. تواسی بالحق اور تواسی کے صبر کا ایک معنی اور ہے وہ کیا ہے کہ نجات کے لیے 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 عقیدہ صحیح ہو. نمبر 2 عمل صالح ہو. نمبر 3 جن شبہات سے عقیدے میں فساد آتا ہو اور شبہات کو دور کرتا ہو تواصل بالحق. اور جن شہوات سے عمل صالح میں فساد آتا ہو ان شہوات کو ختم کرتا ہو تواصل بالصبر. اب بات سمجھ آ گئی کتنی جامع آئی کتنی جامع آئی. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں یہ امام شافعی کے قول کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ تشریح کی ہے. میں نے کہا نا کافر کی بات کو سمجھنا بڑا آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس صورت کے بارے میں جملہ ارشاد سنا ہے. اگر اللہ پورے قرآن کی بجائے صرف سورۃ العصر اتار دیتے تو اصول کے درجے میں محمد کی ہدایت کے لیے کافی تھی. یہ جملہ سنا نا اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ نجات کے لیے 2 چیزیں بنیاد ہیں. نمبر 1 عقائد اور نمبر 2 اعمال. عقائد میں فساد کہاں سے آتا ہے اعمال میں فساد کہاں سے آتا ہے اس کا علاج کیا ہے. تو کتنی بنیاد ہے پورے قرآن میں. آمنوں میں عقائد عامل الصالحات میں اعمال اور تواصل بالحق میں عقائد کی اصلاح تواصل بالصبر میں اعمال کی اصلاح. عقیدے میں فساد ہمیشہ شبہات سے آتا ہے اور اعمال صالح میں فساد ہمیشہ ناجائز شہوات اور خواہشات سے آتا ہے. شبہات کو رگڑ دیں عقیدہ ٹھیک ہے ناجائز خواہشات کو رگڑ دیں عمل صالح ٹھیک ہے. اب ہم نے سمجھنا ہے شبہات کو صاف کیسے کرنا ہے خواہشات کو صاف کیسے کرنا ہے. تو شہوات کو شبہات کو صاف کرنے کے لیے درسگاہ ہوتی ہے اور شہوات کو صاف کرنے کے لیے خانقاہ ہوتی ہے. ہمارے طلباء میں درسگاہ بھی ہے خانقاہ بھی ہے. درسگاہ سے تعلق و شبہات مر جاتے ہیں خانقاہ سے تعلق و شہوات مر جاتے ہیں. اب جب ان 2 چیزوں کو پتہ نہ ہو تو پھر کیسے سمجھے خانقاہ کتنی ضروری ہے. ہم سمجھتے ہیں خانقاہ کا مطلب ہو رہا ہے ہم نے خانقاہ کے اصل کو سمجھی نہیں خانقاہ ہے کہ یہ باتیں سمجھ آئیں گا تو پھر بندے کو روز ڈھونڈتے ہیں پھر مزہ آتا ہے بات کہنے میں. تو شبہات بھی صاف کریں اور ناجائز خواہشات کو بھی صاف کریں. فرق اتنا ہے شبہات کا ہمیشہ ازالہ ہوتا ہے. توجہ رکھیں شبہات کا ہمیشہ ازالہ ہوتا ہے اور خواہشات کا ہمیشہ ازالہ نہیں ہوتا. کبھی ازالہ ہوتا ہے کبھی امالہ ہوتا ہے. ازالہ الگ چیز ہے امالہ الگ چیز ہے. نوجوان کو اس کے اندر سے شہوت جمع اس کا ازالہ نہیں ہوتا اس کا امالہ ہوتا ہے. نہ محرم کے پاس نہیں جانا بیوی کے پاس جانا. تو یہاں شہوت کا ازالہ ہے یا امالہ ہے.
انسان کے اندر غصہ ہے، غصے کا ازالہ نہیں ہوتا، غصے کا امالہ ہوتا ہے، اپنے طرف نہ غیر کی طرف ہوتا ہے، یہ ہے معنی اس کا۔ تو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں، کبھی شہوات کا ازالہ ہوتا ہے، کبھی شہوات کا امالہ ہوتا ہے۔ یہ باتیں سمجھ آئے تو پھر سمجھانا بہت آسان ہے۔ میں نے آج صرف ایک مسئلے پہ ہلکی سی بات کرنی ہے تاکہ بات پوری ہو جائے۔ آج کے دور میں مسئلہ ہمیں سمجھ کیا نہیں آ رہا، جس میں ہمیں الجھن پیدا ہوئی ہے، الجھن نہیں پیدا ہوئی۔ میں کل کی بات ہے، پرسوں جدہ میں ایک عالم تھے، ہمارے پاکستان کی بہت بڑے جامعہ کے فاضل تھے، وہاں ایک ادارے، بہت بڑے ادارے کے، سعودی ادارے کے ناظم ہیں، تو وہ تشریف لائے، بولے کسی مسئلے پہ گفتگو کیا ہے کہ آپ لوگ ترک رفع الیدین میں بہت شدت سے رد کرتے ہیں، تو ترک رفع الیدین کی بنیاد رفع الیدین میں شدت سے رد کرتے ہیں، اور یہ تو شعبے بھی کرتے ہیں، حاملہ کرتے ہیں، اتنی شدت کی کیا ضرورت ہے؟ جب شریعت نے شدت نہیں رکھی تو آپ شدت اختیار کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا مولانا، ہم شوافی اور حنابلہ کے رفع الیدین کا رد نہیں کرتے، ہم غیر مقلدین کے رفع الیدین کا رد کرتے ہیں۔ آپ کا فن نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ شوافی اور غیر مقلدین کے رفع الیدین میں فرق کیا ہے؟ آپ بہت بڑے جامعہ میں پڑھے ہیں، ہمارے چھوٹے سے دیہات میں ہمارے پاس نہیں پڑھے۔ اگر چھوٹے دیہات میں پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی یہ دیہاتی فطروں کا رد کیسے ہوتا ہے۔ دیکھیں، فن والے بندے سے فن پوچھتے ہیں، اس میں اشکال کی بات نہیں ہے، ہاں وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، فن تو فن۔ میں اس میں بات سمجھا چکا ہوں، اگر آپ کو یاد ہو، فن والے بندے سے فن لیتے ہیں۔ مجھے کہتا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا میں آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ اشارے میں یہ نوٹ کر لیں، اشارے میں شوافی، حنابلہ اور غیر مقلدین کے رفع الیدین میں بنیادی طور پہ 3 فرق ہیں۔ یہ فرق ذہن میں ہے تو پھر سمجھ آئے کہ ان کا رفع الیدین کیا ہے، ہمارا رفع الیدین کیا ہے، فرق کیا ہے۔ نمبر 1، اصول یاد رکھتے ہیں۔ اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں ہوں، اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں ہوں اور فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں، اسے کہتے ہیں یہ مسئلہ حدیث کا ہے، فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے۔ اور اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں موجود ہوں اور فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے نہ جائے بات کا فقیہ کرے، تو کہتے ہیں مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ مجتہد کا ہے۔ اصول یاد رکھ لیں، لیکن آپ کو طلب آئے گا، اس لیے اب اس سے نیچے اترنے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ میرا فن ہے۔ آپ علماء بٹھائیں میں اس سطح کی بات کرتا ہوں، نیچے میں اس سطح پہ آتا ہوں، عوام لائے اس سطح پہ آتا ہوں۔ میں ایک مسئلے کو 3 سطح پہ سمجھاتا ہوں۔ میں اس میں جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں اپنا فن تو بتانا چاہیے کہ نہیں کہ میرا فن ہے، یا نہیں بتانا چاہیے؟ یہ میں اس شبے کا جواب دیتا ہوں، میرے بعد آپ غیبت کر کے اپنے گناہ، میرے گناہ اپنے کھاتے میں نہ لیں۔ میں الگ ہوا ہے، آپ ان بات کو شاید غصہ رکھ دیں گے، مجھے درد اٹھتا ہے کہ کوئی بندہ غیبت کر کے اپنے خام گناہ نہ کرے۔ آپ اس کا کوئی بھی حکم دیں، لیکن میں اپنے دل کی بات کہتا ہوں۔ مجھے یہ ڈر رہتا ہے ہمارے جانے کے بعد طالب علم غیبت کرے گا، بیچارہ گناہ کرے گا، تو جواب دے دو تاکہ اس کو غیبت کا خام کا جرم نہ کرنا پڑے۔ ہمارے اکابر 2 قسم کے، بعض وہ جن کے مرنے کے بعد ان کے حالات پہ کتب لکھی جاتی ہیں، اور بعض وہ جو اپنے حالات خود لکھواتے ہیں۔ دونوں قسم کے ہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ نے آپ نے کی خود لکھی ہے یا بعد میں لکھی ہے؟ جی آپ نے حالات خود بتائے، ان کے بارے میں آپ کا کیا ذہن ہے؟ آپ کہتے ہیں یا بھولے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب کہ اپنے حالات بتانے کا نام یاد نہیں ہوتا، اپنے حالات کو بتانا ہوتا ہے کہ ورنہ میرے طرف توجہ کرے اور یہ فن مجھ سے لے لے۔ میں اس لیے بات کہتا رہتا ہوں تاکہ ایک آدمی اس کو سیکھ لے، فن سیکھ۔ اور بعض کہتے ہیں کہ استاد جی نے نام سبق اٹھایا، کسی آپ نے دیکھ شروع کر دی، بھائی آپ نے جو یہ بات ہے کارگزاری بھی پیش کرتے ہیں، کوئی آپ کر دیا اور میں کارگزاری پیش کروں تو پریشان نہ ہوا کریں، اس کو خوشی سے گفتگو فرما دیجیے۔ ایک فرق سمجھ آیا؟ ایک مسئلے پر 2 حدیثیں ہوں اور فیصلہ نبوت کرے، مسئلہ حدیث کا، فیصلہ نبی کا۔ اس کی مثال کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها۔ اب معلوم ہوا کہ زیارت قبور کے عنوان پہ 2 قسم کی حدیثیں ہیں، کرنے کی بھی اور نہ کرنے کی بھی۔ جواز کا فیصلہ کس نے دیا؟ نبوت نے۔ اب ہم کہیں گے زیارت قبور کے جواز کا مسئلہ فقہ کا نہیں ہے، براہ راست حدیث کا، براہ راست ایک مثال نبی ہے۔ اور اگر ایک مسئلے پر 2 حدیثیں آ جائیں اور فیصلہ نبوت نہ کرے، اسے یہ نہیں کہتے کہ مسئلہ حدیث کا ہے، فیصلہ نبی کا ہے، اسے کہتے ہیں مسئلہ فقہ کا ہے اور فیصلہ فقیہ اور مجتہد کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مد بها صوته وخفض بها صوته،
دونوں ترمذی میں اکٹھی روایات موجود ہیں، پہلے مدہ پڑھا پھر خبر ہو گیا۔ میں اصول حدیث کی روشنی میں تبکہ میں آمین بسر آمین بالجہر کی بات نہیں کر رہا، اصولی بات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بالجہر بھی فرمایا، آمین بسر بھی فرمایا، فیصلہ فرمایا۔ اب فقہاء نے فیصلہ کیا، ایک نے ترجیح دی ہے آمین بالجہر، ایک نے ترجیح دی آمین بالسر کو۔ اب ہم کہیں گے آمین بالجہر یا بالسر کا مسئلہ یہ فقہ کا ہے اور فیصلہ مجتہد اور فقیہ کا۔ فرق کیا ہے؟ شوافی اور حنابلہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین فقہ کا مسئلہ ہے اور فیصلہ ہمارے امام اور مجتہد کا ہے۔ ہم کہتے ہیں ترک رفع الیدین یہ فقہ کا مسئلہ ہے اور فیصلہ ہمارے امام اور مجتہد کا ہے۔ غیر مقلدین کہتے ہیں رفع الیدین کا مسئلہ حدیث کا ہے اور فیصلہ اللہ کے نبی کا ہے۔ بتاؤ حضور کو جھوٹ ہے کہ حضور نے فیصلہ فرمایا رفع الیدین کا، تو جو کہتے ہیں اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ ایک مسئلہ جنتی کا ہے، ایک فیصلہ جہنمی کا ہے۔ میری باتیں آپ کو سخت اس لیے لگے گی کہ آپ کا فن نہیں کھلا، جب کھل جائے گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں نے آپ کو کتنی قیمتی بات رکھ سکی۔ اب شوافی اور ان میں فرق سمجھ آ گئی، وہ سچ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک جھوٹ بولتا ہے تو نہیں سچ بولتا ہے، تو دونوں میں فرق تو ہے نا، ایک فرق۔ دوسرا فرق سمجھ اچھی طرح سمجھیں، شوافی اور غیر حنابلہ کا رفع الیدین یہ مجتہد کا ہے اور غیر مقلدین کا رفع الیدین یہ غیر مجتہد غیر مقلد کا ہے۔ غیر مجتہد غیر مقلد کا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر ایک ہی مسئلہ ہو، یہ میں کیوں سمجھانے لگا ہوں، ہمارے حضرات بسوقت کہتے ہیں اگر مکہ اور مدینہ کا رفع الیدین ٹھیک ہے تو ان کا کیوں غلط ہے؟ اگر ان کا غلط ہے تو ان کا کیوں ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو دونوں کا ٹھیک ہو، غلط ہے تو دونوں کا ٹھیک ہو۔ ایک ہی مسئلہ ایک بندے کا ٹھیک ہے، وہی مسئلہ دوسرے کا غلط ہے، اس کو قبول کرتے ہیں، اس کے پیچھے آپ ڈنڈا لے کر لگے ہوئے۔ بات سمجھیں، شوافی اور حنابلہ کا رفع الیدین یہ مجتہد کا رفع الیدین ہے اور غیر مقلدین کا رفع الیدین یہ غیر مجتہد غیر مقلد۔ ایک ہوتا ہے غیر مجتہد مقلد، میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں، غیر مجتہد غیر مقلد کا رفع الیدین ہے، اور دونوں کا فرق کیا ہے؟ اب یہ دونوں پر حدیث ہے فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطأ وان اصاب۔ جو شخص تفسیر کے فن کا ماہر نہ ہو اور وہ صحیح تفسیر کرے تو بھی اس نے غلط کرے، فن جو نہیں تھا اس کو۔ بات سمجھ آ رہی؟ صحیح مسئلہ بیان کیے تو بھی غلط کیا کہ اس کا فن جو نہیں تھا، اس کا عقل نہیں تھا۔ اور اگر بندہ اہل ہو اور مسئلہ غلط بتا دے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران فاذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ اہل مسئلہ ٹھیک بتائے تو بھی جرم، نہ اہل مسئلہ غلط بتائے، نہ اہل مسئلہ ٹھیک بتائے تو بھی جرم، اور اہل سے مسئلے میں غلطی ہو جائے تو بھی اجر۔ تو شوافی اور حنابلہ اہل ہیں، وہ مجتہد ہے، وہ کیا ہے؟ مجتہد۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں، توجہ رکھنا، ہم یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین الشافعی خطأ یحتمل الصواب۔ یہ میں اصول بات کر رہا ہوں، مذہب غیرنا خطا و یحتمل الصواب۔ آپ سمجھ آ رہی؟ ترک رفع الیدین لابی حنیفہ کان صوابا یحتمل الخطا۔ ہمارے یہی اصول ہے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں شوافی اور حنابلہ کا رفع الیدین ہم اس کو خطا سمجھتے ہیں لیکن پھر بھی قابل اجر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجتہد کا ہے، اور غیر مقلد کا رفع الیدین اگر ٹھیک بھی ہو پھر بھی خطا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے من قال فی القرآن برائیہ فقد اخطأ وان اصاب۔ اور مجتہد کا خطا بھی ہو تو بھی ثواب ہے، تو ان کا رفع الیدین مجتہد کا ہے، ان کا رفع الیدین غیر مجتہد غیر مقلد کا ہے۔ ایک ہی مسئلہ اگر مجتہد کا ہو تو قابل قبول ہوتا ہے، وہی مسئلہ اگر غیر مجتہد کا ہو تو نہ قابل قبول ہوتا ہے۔ ہم شوافی کا قبول کر لیں گے، ان کا قبول نہیں کریں گے۔ شافی بند کرائیں تو مانیں گے، حنبلی بند کرائیں تو مانیں گے، غیر مقلد بند کرائیں تو نہیں مانیں گے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کرے یہ مسئلہ آپ کو بھول جائے تو پھر آپ کو میرے فن کا اندازہ ہو کہ آپ نے اس پر کتنی محنت کی تھی. میں اس کی مثال دوں بات آپ کو سمجھ آئے. یہ مثالیں آپ کے علم میں ہمیں تکرار کر لیتے ہیں. اب بتائیں اگر ایک شخص کے سر میں درد ہو اور وہ بازار جائے اور ایسے ڈاکٹر سے دوائی لے جس کو علاج کرانے کی اتھارٹی نہیں ہے, جس کے بعد ڈگری نہیں ہے, جسے آپ عطائی ڈسپینسر کہتے ہیں, اور اس سے آپ کے سر میں درد تھا, آپ نے گولی دی, انجیکشن لگوایا اور سب درد آپ کا ٹھیک ہو گیا, اور ہیلتھ والوں کو محکمہ صحت کو پتہ چلا اس عطائی ڈاکٹر نے فلاں جامعہ شرعیہ کے دورہ حدیث کے طالب علم کو انجیکشن لگایا ہے اور اس کا سر کا درد ٹھیک ہو گیا ہے, سر کا درد ٹھیک ہوا ہے, مطلب اس کے خلاف FIR کٹے گی کہ نہیں؟ کیوں؟ تجھے اتھارٹی نہیں تھی. اور یہی طالب علم اگر یہاں کسی اسپیشل ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ اس کو انجیکشن لگائے اور سر کا درد ٹھیک ہونے کے بجائے اس کا درد اور بڑھ جائے, اس کے خلاف کٹے گی؟ کیوں؟ ایک ہی مسئلہ ہے, ایک ہی مرض ہے, ایک انجیکشن ہے. عطائی دے تو غلط اور اگر اسپیشلسٹ دے تو ٹھیک ہے. کیوں؟ اس کو حق ہے, اس کو حق نہیں. وہی رفع الجنان کا مسئلہ شافعی بیان کرے تو ٹھیک ہے, اس کو حق ہے. وہی غیر مقلد بیان میں غلط ہے, کیوں؟ اس کو حق نہیں. تو ان کا مسئلہ ہم مانتے ہیں, ان کا مسئلہ نہیں مانتے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے آپ کو مسئلے کی حساسیت کا اندازہ ہوگا. میں ایک جگہ مدرسے میں تھا تو دورہ حدیث طلب آتے بعد متخصصین تھے, امتحان ہوتے ہیں, تو میں ان سے گزارش کی, میں نے مجھے بتائیں آپ توجہ رکھیں, ہمارے یہاں عملے کے سید یہ مفسد صلاۃ ہے یا نہیں؟ عملے کے سید کسے کہتے ہیں؟ ایک طریق ہے جس میں دونوں ہاتھ ہیں. ہمارے یہاں رکوع اور سجدے کا رفع الیدین نماز کا حصہ ہے. ہمارے یہاں احناف کے ہاں سجدے اور رکوع کا رفع الیدین نماز کا حصہ ہے. تو جب آدمی ایک نماز میں ایک رکعت میں رکوع میں جائے پھر دونوں ہاتھ ہلائے, اٹھے پھر دونوں ہاتھ ہلائے, تو اس نے 2 مرتبہ دونوں ہاتھ ہلائے, اور جب 4 رکعتیں پڑھی تو اس نے 8 مرتبہ ہلائے ہیں. یہ عملے کی 8 دور ہوا کہ نہیں؟ اس کی نماز فاصل ہو گئی. تو جب اس کی نماز فاصل, اس کے پیچھے آپ کی نماز ہو جائے گی, ہو جائے گی. پھر آپ کیسے کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمیں الجھن کہاں سے ہوتی ہے؟ توجہ رکھیں. میں نے عرض کیا میں گھڑی دیکھ رہا ہوں, مجھے احساس ہوتا ہے کہ وقت بھی اوپر نہ ہو, میں مسئلہ پورا سمجھا رہا ہوں. ہمیں الجھن کہاں سے ہوتی ہے؟ اگر امام سامنے ہو اور اس کے جسم سے خون نکلے اور وہ بڑے ایسے عضو کی طرف جس کا وضو یا غسل کے لیے دھونا ضروری ہو, امام ایسا ہو, اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں ہوتی. اگر امام نے جرابوں پر مسح کیا اور نماز ہوتی تو رفع الیدین پہ آپ کو شک پڑ جاتی ہے. اس کو 2 مسئلے پر آپ کہتے نہیں ہوتی, میں 3 بار کہتا تو نہیں ہوتی. تو اگر یہ کہنا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ فساد ہے.